अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नाज़रीन किराम, आप हज़रात के सामने आज आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है इसलिए कि बरेलवियों के दजल और बरेलवियों के फ़रेब और अहमद रज़ा ख़ां के दजल और फ़रेब को आपके सामने बताना है, इसलिए आपके सामने हाज़िरी हुई है। उससे पहले चंद बातें मैं बतौर तमहीद और बतौर मुक़द्दमे के अर्ज़ कर दे रहा हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो। बरेलवियों के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, फ़तावा मज़हरिया वाले मुफ्ती मज़हरुल्लाह साहब। उन्होंने अपनी किताब फ़तावा मज़हरिया में लिखा है कि एक शख्स किसी शख्स के पास आता है और उससे अपना बदला निकालना रहता है, अपना दिल ठंडा करना रहता है और बात भी अपनी बनानी रहती है। तो वो इस तरह उसके पास आता है कि कहता है कि फ़लाँ शख्स तुमको फहश गालियाँ भी दे रहा है, फ़लाँ शख्स तुमको फहश गालियाँ देता है। तो इस तरह वो ये बताकर गाली भी दे लेता है और अपने दिल को भी ठंडा कर लेता है और खैरखा भी बना रहता है। मतलब ये हुआ कि लाठी से मारा तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये वाला मामला रहता है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वरना उनका जुमला ये है कि दूसरे शख्स पर तोहमत लगाते हुए कहता है कि फलां शख्स आपको ऐसी ऐसी फहश गालियां देता है। इस तरीके से वो गालियां देकर दिल भी ठंडा कर लेता है और जाहिर में खैरख्वाह भी बना रहता है। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एक साहब हैं बरेलवियों के, बहुत बड़े आलिम हैं। उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि बरेलवियों का खुदा जुदा है, अहले देवबंद का जुदा है, मिर्जाइयों का जुदा है, शियों का जुदा है। दो खुदाओं का तसव्वुर करके मुसन्निफ सैफ शैतानी खुद मुशरिक हुआ, क्योंकि बरेलवी तो कोई भी ख्याल नहीं करता कि उनका खुदा जुदा है, अहले देवबंद का जुदा है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये बात तो एक साहब ने लिखी है। अच्छा, एक साहब और हैं अहमद रज़ा खां साहब खुद, वो क्या कहते हैं जिल्द नंबर 15 के अंदर फतावा रिजविया में, कहते हैं जो शख्स अल्लाह ताला की ऐसी शान बयान करे जो उसके लायक नहीं, या उसे जहल या इज्ज या किसी नक्स बात की तरफ निस्बत करे, तो कहते हैं कि वो शख्स क्या है, काफिर है। अब ये बात मैंने आपके सामने बतौर मुकद्दमा और बतौर तमहीद के नकल कर दी है कि किसी से कुछ बात कहनी रहती है, अपना दिल ठंडा करना रहता है, तो वो फहश गालियां देता है कि फलां ने तुमको ऐसी ऐसी बात कही है, ताकि अपनी बात भी हो जाए और अपने ऊपर इल्जाम भी ना आए। दूसरी बात यह कि जो दो खुदाओं का तसव्वुर करे या दो खुदा माने, वो शख्स काफिर और मुशरिक है। तीसरी बात यह कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में इज्ज की बात या जहल की बात या कोई नक्स की बात करे, तो वो शख्स क्या है, काफिर है। ये खुद अहमद रजा का फतवा है। एक पांचवी बात और नकल कर देता हूं, चौथी बात और नकल कर देता हूं। ये मेरे सामने किताब है तिबियानुल कुरान गुलाम रसूल सईदी की, इसमें लिखा हुआ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, इसका सफा नंबर 495 है, 95। कहते हैं कि अल्लाह ताला की शान में तौहीन आमेज कलाम कुफ्र है। तौहीन आमेज ऐसा कलाम जिससे अल्लाह ताला की शान में तौहीन होती या अल्लाह की तौहीन होती है, ऐसे कलाम का इस्तेमाल करना ये कुफ्र है। फिर कहते हैं कि इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की शान के खिलाफ कोई हितक आमेज जुमला, ख्वाह बतरीक़े इल्जाम कहा जाए या बतरीक़े अकीदा, हर तरह अल्लाह ताला की नाराजगी का मूजिब है और कुफ्र है, और उसका कायल मूजिब कत्ल है। ये क्या कह रहे हैं कि उसका कायल भी मूजिब कत्ल है और ऐसा कहने वाला भी काफिर है, और चाहे इल्जामन ये बात कहे या अकीदतन ये बात कहे, हर तरह से ऐसा शख्स क्या होगा, मूजिब कत्ल होगा और काफिर होगा। ये बातें मैंने आपके सामने नकल कर दी हैं। अब मैं आपके सामने असल बात की तरफ आता हूं। फतावा रिजविया जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, इसी किताब के सफा नंबर 745 पर 745 पर किताब तहारा बाबु तयम्मुम के अंदर, ये जो पुरानी वाली है, ये छपी हुई है नूरी दारुल इशाअत बरेली शरीफ से हमारे पास जो है, इसमें लिखा हुआ है कि देवबंदी ऐसे को खुदा कहता है जो वहाबिया का खुदा है, जिसका बयान अभी गुजर चुका है। और बयान क्या गुजरा है, ये सफा नंबर 46 पे है और बयान सफा नंबर 45 पे गुजरा है। क्या गुजरा है, कहते हैं कि वहाबी ऐसे को खुदा कहता है जिसे मकान जमान बहुत माहियत तरकीब अकली से पाक कहना बिदअत हकीका के कबील से है और शरीक कुफरों के साथ गिनने के काबिल है। फिर आगे कहते हैं कि ऐसे को खुदा कहता है जिसका इल्म हासिल किए से हासिल होता है, उसका इल्म उसके इख्तियार में है,
چاہے تو جاہل رہے، ایسے کو جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ کھانا، پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کھلا کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت، کوئی فضیلت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی اور زنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ صمد نہیں، جو جوفدار کھکل ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کی تعبیر ہے۔ سبوح قدوس نہیں، خنسا مشکل ہے، یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، ڈبو بھی سکتا ہے زہر کھا کر، یا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا۔ اس کے ماں باپ، جورو، بٹیا سب ممکن ہے، بلکہ ماں باپ ہی سے پیدا ہوا ہے اور ربڑ کی طرح پھیلتا سمٹتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں نعوذ باللہ اس نے اللہ رب العزت کی شان کے متعلق لکھی ہوئی ہے۔ سوچنا چاہیے، یہ بریلی کے پاگل خانے اور بریلی کے بازاروں والی زبانیں اس نے استعمال کی ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے کہ دیوبندیوں کا جو خدا ہے وہ بالفعل جھوٹا ہے اور تمام جہان کا تنہا مالک نہیں۔ دیوبندیوں کا خدا چوری بھی کر سکتا ہے اور مالک مستقل بھی نہیں، جن کے ملک میں وہ چیزیں جو دیوبندی خدا کے ملک میں نہیں۔ وہ للچائے تو چاہے ٹھگوں لٹیروں کی طرح جبرن غصب کر بیٹھے، کیونکہ وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ چاہے اچکوں چوروں کی طرح مالکوں کی آنکھ بچا کر لے بھاگے، کیونکہ وہ چوری بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ جس کی توحید باطل ہے کہ ایک وہی خدا ہے تو دوسرا مالک مستقل نہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا مالک مستقل نہ ہوتا تو دیوبندی خدا چوری کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے ملک لینے کی چوری نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ چوری نہ کر سکتا تو دیوبندی بلکہ عام وہابی دھرم میں علی کل شیء قدیر نہ رہتا ہے۔ انسان اس سے قدرت میں بڑھ جاتا کہ آدمی چوری کر سکتا ہے اور وہ نہ کر سکا، اور یہ محال ہے۔ لا جرم ضرور ہے کہ دیوبندی خدا چوری کر سکے، تو ضرور ہے کہ اس کے سوا اور بھی مالک مستقل ہے، تو ضرور ہے کہ دیوبندی خدا کم از کم مجوسی خداؤں کی طرح دو ہو، نہیں بلکہ قطعاً لازم کہ کروڑوں ہو، کہ آدمی کروڑوں اشخاص کی چوری کر سکتا ہے۔ دیوبندی خدا نہ کر سکے تو آدمی سے قدرت میں گھٹ رہے۔ لا جرم ضرور ہے کہ کروڑوں خدا ہوں جن کی چوری دیوبندی خدا کو کر سکے۔ رہا یہ وہ سب کی طرح چھوٹے بدمعاش ہیں یا صرف اس کا فیصلہ تھانوی صاحب کے سر ہے۔ یہ ساری باتیں فتاوی رضویہ جلد نمبر ہمارے پاس جو ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے، یہ آپ کو دکھ رہی ہوگی، اور یہ فتاوی رضویہ نوری دارالارشاد بریلی سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے حضور اللہ رب العزت کی شان میں اللہ رب العزت کے متعلق ایسے نازیبہ جملے اور ایسی بازاری زبان اور ایسی بے حیائی اور فحش زبان استعمال کرنا، یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کو ہی زیب دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بریلوی کا بندہ اور اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا پجاری ہم سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بات تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، تو ہم ببانگے دہل اور اعلان کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ تم سارے کے سارے بریلوی اکٹھے ہو جاؤ اور سارے کے سارے ایک مرگھٹ پہ جمع ہو جاؤ اور اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا لاؤ اور جمع کر لو، اور پھر اس کے بعد یہ کتاب کھول کر بیٹھو اور دیوبندیوں کی وہ کتاب لا کر دکھاؤ جس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اس نے اپنے کتاب کے اندر لکھ دی ہے کہ دیوبندیوں کا خدا ایسا فلاں ایسا کہ اونگتا ہے اور کیا کہتے ہیں چوری کرتا ہے اور زنا کرتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ناچتا ہے گاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو لکھی ہیں، اگر ان کے اندر ہمت ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ہماری کتاب سے دکھائیے، اور اگر نہیں دکھاتے تو اپنے اعلیٰ حضرت کے مرگھٹ پر جا کر ماتم کیجئے کہ اس نے یہ بازارو زبان کیوں استعمال کی ہے، اور یہ بازارو زبان استعمال کر وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ بات تو میں نے وہ کہی جو ہم نے آپ کو علی اعلان کھلم کھلا چیلنج کیا ہے کہ آپ ہماری کتاب سے یہ ثابت کریں، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے اور کل قیامت تک انشاءاللہ ثابت نہ کر سکیں گے تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کا اعلیٰ حضرت یہ جھوٹا تھا، مکار تھا، کذاب تھا، دجال تھا اور جھوٹ بولتا تھا۔ اور رہی بات اس کی جو میں نے تمہید کے طور پر مقدمے کے طور پر پہلے آپ کے سامنے نقل کر دی تھی، غلام رسول سعیدی کہتا ہے کہ الزامن بھی اللہ رب العزت کے متعلق توہین آمیز جملہ کہنا یہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایسا شخص کافر ہے، اور یہاں تک کہا کہ موجب قتل ہے، ایسے شخص پر قتل کرنا واجب ہے۔ یہ غلام رسول سعیدی کا فتویٰ ہے جو تبیان القرآن کے اندر ہم نے موجود ہے۔ اور دوسری طرف آپ ہی کا مولوی کہتا ہے کہ ہم کہاں کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کا خدا الگ ہے اور شیعوں کا الگ ہے اور فلاں کا الگ ہے۔
ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کہا. لگتا ہے کہ اس نے فتاوی رضویہ پڑھی نہیں اور اس نے اپنے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھا نہیں، ورنہ اس کو ضرور معلوم ہو جاتا کہ یہ جو تصور پیش کیا ہے یہ تیرے اعلیٰ حضرت نے ہی پیش کیا ہے اور تیرے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں ہی موجود ہے اور وہیں سے ہم دکھا رہے ہیں. اس لیے یہ اس کو چاہیے کہ وہ جو کفر کا فتویٰ دیوبندیوں پر لگا رہا وہ کفر کا فتویٰ تو خود تیرے گلی کی ہڈی بن گیا. اعلیٰ حضرت خود اس کی دلدل میں پھنس گیا اور وہ خود کافر ہو گیا ہے. اور یہ تو اچھا طریقہ ڈھونڈ رکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ خوب گالیاں بھی دیں، اللہ کی شان میں خوب بدتمیزیاں بھی کی اور اللہ کی شان میں خوب توہین آمیز جملے اور نازیبہ کلمات بھی استعمال کیے، اپنا دل بھی ٹھنڈا کر لیا اور دوسروں کو گالی بھی دے لی. اس پر تو ہمیں چاہیے کہ بریلویوں کو کہیں کہ خوب عیش کرو اور خوب خوشیاں مناؤ. کل قیامت کے دن انشاءاللہ جب آمنا سامنا ہوگا تب پتہ لگے گا کون کتنا پانی میں تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس جیسی گھٹیا اور نازیبہ جملے کہنے سے اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.